من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. اللہ و تبارک تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پارہ نمبر 15 سورت بنی اسرائیل آیت نمبر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی. جب خود رب فرما رہا ہے سبحان الذی تو پھر بندہ کیوں نہ کہے سبحان اللہ. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی سبحان الذی اسری بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی تاکہ ہم اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. محمد سے کہیے سبحان اللہ. جبرائیل نے آن جگایا جدو سو گیا سب زمانہ بن ٹھن کے محبوب خدا دا ہویا عرش ول روانہ تے جس جاؤ تے جایا نہ کوئی اتھے پہنچیا نبیہ گانا لوگوں دید دی خاطر رب صدیا وچ بن گیا سیر بہانا. دید دی خاطر رب صدیا وچ بن گیا سیر بہانا. یہ محفل ہے کملی والے آقا کی, یہ محفل ہے شہنشاہ عرب کی, یہ محفل ہے تاجدار مدینہ کی, یہ محفل ہے امت کے غمخوار کی, عرب کے تاجدار کی, رب کے یار کی. یہ محفل اس شان والے آقا کی محفل ہے جو اپنا ہاتھ اٹھائے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دے. اس شان والے آقا کی محفل جو ید اللہ والا ہاتھ اٹھائے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے. اس شان والے آقا کی محفل جو وقت سے پہلے ڈوبے سورج کو واپس موڑ لے. اس شان والے آقا کی محفل ہے جس میرے آقا کو دیکھ کر ارے درختوں نے کیا, پتھروں نے کیا, جانوروں نے بھی میرے آقا کے کلمے پڑھ لیے.
اس شان والے آقا کی محفل، اس عرب کے تاجدار کی محفل کہ طائف کی وادی کے اندر میرے آقا نے پتھر کھائے پھر بھی ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ اس شان والے آقا کی محفل جو بستر پر آرام فرما رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے اے جبرائیل جلدی جا، جنت سے براق لے کر جا، میرے محبوب کو سواری پیش کر، میرے محبوب کو عرش معلیٰ پر لے کر آ۔ اس شان والے آقا کی، اس رب کے محبوب کی محفل ہے جن کا آج ذکر ہم بھی کر رہے ہیں، جس کا ذکر تمام فرشتے بھی کرتے ہیں، جس کا ذکر خود خدا بھی کرتا ہے، جس کا ذکر عرش پر ملائک بھی کرتے ہیں، جس کا ذکر 1,00,000 کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھی کرتے ہیں، جس کی شان میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن لکھ دیا، جس کے نام کی آذانیں مسجد میں ہوتی ہیں، جس کے نام کے کلموں میں ہوتے ہیں، جس کملی والے آقا کا ذکر، جس کی ذات پر درود نماز میں آئے، جس کی آل پر درود نماز میں آئے، اس محمد کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ آئیے آپ کو بتاؤں، رات معراج کی اللہ نے فرمایا اے جبرائیل جی رب جلیل، رب فرماتا ہے جبرائیل جنت میں جائیے، جا کر سب سے اعلیٰ براق، لوگوں جنت میں تو کسی چیز کی کمی نہیں، پھر اللہ کیوں فرما رہا ہے سب سے اعلیٰ براق؟ پتا چلا کہ اللہ چاہتا ہے براق وہ لے کر جایا جائے جس کے براق دل سے مان رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے جبرائیل جنت میں جائیے، براق لے جائیے، سواری لے جائیے، میرے محبوب کو جا کر پیش کریے اور کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ عرش پر تمہارا انتظار فرما رہا ہے۔ جس کا انتظار خود خدا کرے محمد اس کو کہتے ہیں، جس کو رب جبرائیل کو حکم دے اے جبرائیل جنت میں جا اور براق لے کر جا، میرے محبوب کی سواری کے لیے پیش کر دے، جو بستر پر آرام فرما رہا ہو اسے محبوب کہتے ہیں، اور رب کی طرف سے تیاریاں کی جا رہی ہوں کہ میرے پاس میرا محبوب آ رہا ہے، رب کی طرف سے تیاریاں کی جا رہی ہوں میرے پاس میرا محبوب تشریف لا رہا ہے۔ یہ ہے رجب المرجب شریف کا مہینہ، اس مہینے کی عظمت، فضیلت، برکت، عظمت ہم اس مہینے کی شان کا اندازہ تو نہیں لگا سکتے۔ آئیے آپ کو بتاؤں کہ اس مہینے کی 27ویں رات اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا اے جبرائیل جنت میں جا اور براق لے کر جا، میرے محبوب کی سواری کے لیے پیش کر دے۔ اللہ کے فرمان کے مطابق جب جبرائیل امین علیہ السلام جنت میں گئے، دیکھا براق سب سے اعلیٰ ہے، سواریاں سب سے ایک دوسرے سے بڑھ کر اعلیٰ ہیں، لیکن ایک براق ایسا ہے جو کونے میں کھڑا رو رہا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے دیکھا کہ سارے براق خوش ہیں اور ایک براق کونے میں لگ کے کھڑا رو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں جبرائیل امین علیہ السلام، انہوں نے اس براق کے پاس جا کر رونے کی وجہ پوچھی، اے براق، اے سواریوں، اے براق، آج سارے خوش ہیں، اللہ کا محبوب عرش پر مہمان بن کے آ رہا ہے، سارے براق خوش ہیں، لیکن تو کیوں رو رہا ہے؟ تیرے رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ براق کہتا ہے، وہ سواری کہتی ہے، کوئی یار رو کر منا لیتا ہے، کوئی یار ہنس کر منا لیتا ہے، میں رو اس لیے رہا ہوں، ہو سکتا ہے خدا کی بارگاہ میں میرا رونا قبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مجھے اپنے محبوب کی سواری کے لیے پسند فرما لے۔ آواز آئی ہے جبریل اے پیغام پیا آندائے، آواز آئی اے جبریل اے پیغام پیا آندائے، میرے نبی لئی او براق لے جا جڑا نکر نیر
نبی او براق لے جا جڑا نکرے نیر وہاں ہوندا ہے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وہ براق لے کر چلے اللہ نے محبوب کو فرمایا اے محبوب آپ آرام فرمائیے یا اللہ وجہ کیا ہے اللہ نے فرمایا میں نے جبرائیل کو بھیجنا ہے اور میں نے بے ادبوں کو ادب سکھانا ہے ہم جیسے بے ادبوں کو ادب سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب لمیاں تان کے سو جا کہ ہر پاسے جگمگ ہے معراج دی رات دے کیا کہنے محبت سے کہیے سبحان اللہ ہر پاسے جگمگ ہے معراج دی رات دے کیا کہنے خود رب اڑی کا وچ بیٹھے سرکار دی ذات دے کیا کہنے عرشاں تے خاص چراغا ہے بکرے مہمان دی آمد ہے جدی خاطر کل کائنات بنی اس ذیشان دی آمد ہے جدی زلف دے پیچے کھل جاول راجاں دے راہی بھل جاول جدی زلف دے پیچے کھل جاول راجاں دے راہی بھل جاول جے شرم دی سونا پگ کھولے سو رب دی پیندے بھل جاول جڑا کدے بھی رج کے ستا نہیں اج لکھیاں تان کے ستا ہے میرا چشتی ذوقے آکھدائے میرا چشتی ذوقے آکھدائے میرا ماہی جان کے ستائے میرا چشتی ذوقے آکھدائے میرا ماہی جان کے ستائے دوزخ دی اگ ہے برکی گئی جنت سجوائی جا رہی ہے کیا پاک انداز سوہنے دے اج شان ودھائی جا رہی ہے جبریل نو مولا گھلے آئے معراج قبلی والے دی اے سکہ جگتے چلے آئے جب ابو جہل نو مڑ کے لتھے نے صدیق دی سینے ٹھنڈ پہ گئی انج ٹریا عبداللہ جایا ابلیس دلوں کو ڈنڈ پہ گئی کیا نور دا اونچا شملہ ہے کیا نور دا اونچا شملہ ہے سرکار دی عجب تیاری ہے او دو یار دا صدا آیا ہے جدو سو گئی خلقت ساری ہے جب تمام دنیائے زمین پر بسنے والے سو گئے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عرش پر مہمان بلا لیا اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پر مہمان بلا لیا جس محبوب کو رب نے عرش پر بلایا اور اپنا دیدار کروایا تو پھر کیوں نہ کہوں کہ سب سے اونچی ہے میرے محمد کی شان سب سے اونچی ہے میرے محمد کی شان جس کی تعریف میں ہے سارا قرآن سب سے اونچی ہے میرے محمد کی شان جس کی تعریف میں ہے سارا قرآن جس کو معراج پر ہے بلایا گیا چوم کر ان کی تلیاں جگایا گیا عرش والوں کے ہوئے ہیں جو مہمان یہ ہے میرے پیارے محمد کی شان اب جبرائیل امی علیہ السلام براق لے کر آئے اس سواری کو پسند کیا گیا جو کونے میں کھڑی لگ کے رو رہی ہے جبرائیل امی علیہ السلام آئے دیکھا کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اب جبرائیل نے آواز نہیں دی جبرائیل نے جگایا نہیں کہ آواز دی تو بے ادبی ہو جائے گی اور اللہ کو اپنے محبوب کی گستاخی یا بے ادبی برداشت نہیں اب جبرائیل نے آواز نہیں دی اللہ نے فرمایا اے جبرائیل ایسے نہیں کافور لب عطا کیے ایسے نہیں فرشتوں کا سردار بنایا ایسے نہیں روح الامین بنایا اے جبرائیل آج کافوری لب میرے یار کے تلووں پر رکھ چمنا شروع کر میرے یار کو یاد ہو جائے گی کہ آقا دے دوارے ہوتے کنز جانا چاہیدا خوش جانا چاہیدا کہ رنز جانا چاہیدا اور جبریل تلیاں نو چم کے دسیا آقا دے دوارے ہوتے انج جانا چاہیدا آج لوگ اللہ نعرہ رسالت یا رسول نعرہ رسالت یا رسول نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ رسالت یا رسول
کریم لجپال آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کہ آقا دے دواری ہوتے کنج جانا چاہیے خوش جانا چاہیے کہ رنج جانا چاہیے جبریل تلیاں نو چم کے دسیا آقا دے دواری ہوتے انج جانا چاہیے. آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ والوں کے در پہ نہیں جانا چاہیے، اگر جائیں تو چومنا نہیں چاہیے ان کی چوکٹ کو. میں نے کہا اور رات معراج کی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امی علیہ السلام سے یار کی تلیوں کو چموا کر بتا دیا چومنا نہ شرک ہے نہ بدعت ہے. اگر چومنا شرک یا بدعت ہوتا رب جبرائیل سے یار کی تلیاں نہ چمواتا. اگر چومنا بدعت یا شرک ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے انگوٹھے میں اللہ کے محبوب کا نور دیکھ کر چوم کر آنکھوں پہ کبھی نہ لگاتے. تو اللہ نے اسی کے صدقے تو حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش کو معاف فرمایا. تو بہت ساری روایات ہیں کہ کسی کی آنکھ دکھتی ہو یا آنکھ کا کوئی مسئلہ ہو تو نام محمد چوم کر آنکھوں پر رکھنے سے آنکھ کی بیماری دور ہو جاتی ہے، آنکھ کی تکلیف دور ہو جاتی ہے. بھئی آپ کو ایک واضح مثال دوں، ہم کسی سے پیار کرتے ہیں تو جب اس کا نام ہمارے سامنے لیا جائے ہمارے دل کو سکون ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ دل کو ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بھئی اگر ہم کسی سے پیار کریں اس کا نام ہمارے سامنے لیا جائے تو دل کو ٹھنڈک ملتی ہے. تو جس کی خاطر اللہ نے تمام کائنات بنائی، جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ زمین آسمان بنائے، جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا، جنوں انس کو بنایا، جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ پھیل بوٹے اگائے، جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ تمام بہاریں سجائی، جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے چاند سورج ستارے بنائے، جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی ہر شے سجائی، جب اس نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنتے ہوں گے فرشتے اور خدا جب سنتا ہوگا تو کیا خدا خوش نہیں ہوتا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ خدا پھر اتنا خوش ہوتا ہوگا، رب فرماتا ہوگا کہ آؤ فرشتوں، تم تو کہتے تھے کہ انسان کو نہ بناؤ کیونکہ انسان زمین میں جا کر فساد کرے گا، لڑائی کرے گا. تو اللہ تعالیٰ پھر اس وقت ناز کرتا ہوگا، آؤ فرشتوں میں تمہیں دکھاؤں، تم نے کہا تھا کہ انسان کو نہ بنا. یا رب ہم تیری تعریف کے لیے کافی ہیں، ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور جب اللہ کے پیارے بندے ذکر سجاتے ہوں گے، کملی والے آقا کا نام لیتے ہوں گے، خدا خود رشک تو کرتا ہوگا. آؤ فرشتوں تمہیں دکھاؤں، تم کہتے تھے کہ انسان زمین میں فساد کرے گا لیکن یہ تو میلاد کر رہا ہے، یہ تو میرے محبوب کا ذکر سجا کر بیٹھا ہے، یہ تو میرے محبوب کے میراج کی باتیں کر رہا ہے، یہ تو میرے محبوب کے میلاد کی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو میرے محبوب کی رحمت کی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو میرے محبوب کی عظمت بیان کر رہے ہیں. لوگوں پھر رب تو خوش ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اگر میں بات عرض کر رہی تھی، اگر ہم کسی سے پیار کرتے ہیں تو اس کا نام ہمارے سامنے لیا جائے ہم خوش ہوتے ہیں نا. تو اسی طرح جب اللہ کو اپنے محبوب سے اتنا پیار ہے، اللہ نے اپنے محبوب کی شان میں پورے کا پورا قرآن لکھ ڈالا، تو کیا خیال ہے جب خدا کے محبوب کا نام ہم لیتے ہیں یا ذکر کرتے ہوں گے تو کیا خدا خوش نہیں ہوتا ہوگا؟ خدا بہت خوش ہوتا ہے اپنے محبوب کا ذکر سن کر. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ تم میرے نام کی محفلیں سجاؤ، میں تمہارے نام کی، تم میرے پیاروں کے، میں تمہارے پیاروں کی. لہٰذا جب ہم اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر سجاتے ہیں، اللہ اپنی شان کے مطابق عرش پر بیٹھ کے ہم گناہگاروں کا ذکر کرتا ہے. اگر ہم تنہا بیٹھ کر اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ بھی عرش پر، خدا بھی عرش پر بیٹھ کر ہم گناہگاروں کا ذکر کرتا ہے. ہم مجمع میں ذکر کرتے ہیں، خدا اپنی شان کے مطابق فرشتوں کے درمیان بیٹھ کے ہم گناہگاروں کا ذکر کرتا ہے. لہٰذا کریم لجپال آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے کریم لجپال آقا کو سواری پیش کی گئی. تو میں عرض کر رہی تھی
کہ رات معراج کی جب جبرائیل امی علیہ السلام سواری لے کر آئے تو دیکھا کملی والے آقا آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل ایسے کافوری لب عطا نہیں کیے، ایسے ہی نہیں فرشتوں کو سردار بنایا، آج اپنے کافوری لب میرے یار کے تلووں پہ رکھ، چمنا شروع کر، میرے یار کو جاگ ہو جائے گی۔ آج اپنے کافوری لب میرے یار کے تلووں پہ رکھ، چمنا شروع کر، میرے یار کو جاگ ہو جائے گی۔ جبرائیل امی علیہ السلام نے تلووں کو چومنا شروع کیا، کملی والے آقا کو جاگ ہو گئی۔ تو عشق والے پھر کیا عرض کرتے ہیں، ان رب کو بہت پیار رب راضی ہے اسی اللہ والے آدے، اسی ایویں نہیں جا کے پیر سیال لجپال دی چوکٹ نو چومدے، اسی ایویں نہیں داتا علی حجویری دی چوکٹ نو چومدے، اسی ایویں نہیں باہو سلطان دی چوکٹ نو جا کے چومدے، اسی ایویں نہیں پیر سیال لجپال دی چوکٹ نو جا کے چومدے۔ سانو رات معراج دی جبریل نے دسیا ہے چومنا ادب ہے، چومنا عشق ہے، چومنا محبت ہے، چومنا پیار ہے۔ پھر مل کے کہہ دو ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والے آدے، ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والے آدے، ان رب کو بہت پیار رب راضی ہے اسی اللہ والے آدے۔ اور چمڑا جو شرک ہوندا جبریل کیوں چومیندا، چمڑا جو شرک ہوندا جبریل کیوں چومیندا، جبریل بھول گیا تا خالق خود چا رکیندا، نہ کیوں رکیندا خالق، خالق دا خود فرمانے اسی اللہ میری پیر چوم دے اسی اللہ والے آدے، ان رب کو بہت پیار رب راضی ہے ناتے، میری پیر چوم دے اسی اللہ علیہ السلام کملی والے آقا کے قدموں کو چوما، کریم لجپال آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا کو جاگ ہوئی۔ حضرت جبرائیل امی علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ عرش پر آپ کا انتظار فرما رہا ہے، عرش پر اللہ تعالیٰ آپ کا انتظار فرما رہا ہے۔ میرے کملی والے آقا کو جب سواری پیش کی گئی تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کملی والے آقا کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اللہ نے فرمایا اے جبرائیل، میں نے اپنے محبوب کے لیے سواری سب سے اعلیٰ بھیجی ہے، لیکن میرے محبوب کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ ذرا یہ بھی تو پوچھئے۔ جب حضرت جبرائیل امی علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں؟ کملی والے آقا نے فرمایا آج میرے لیے تو رب نے سواری بھیجی، مگر میری گناہگار امت کا کیا بنے گا؟ وہ 50,000 سال کا سفر بروز محشر اپنی قبروں سے کیسے طے کرے گی؟ تو اللہ نے فرمایا اے محبوب غم نہ کر، جس طرح تیرے لیے سواری بھیجی اسی طرح تیری امت کی قبروں پر بھی سواریاں بھیجوں گا، ان کے اعمال کے مطابق وہ سواری پر بیٹھ کر ہی بروز محشر آئیں گے تیرے امتی۔ کریم لجپال آقا سے
اللہ نے وعدہ کیا اے محبوب جس طرح تیرے لیے سواری بھیجی ہے اسی طرح حشر کے دن بروز قیامت تیری امت کے لوگوں کے لیے ان کی قبروں پر میں سواریاں بھیج دوں گا کہ ہاں محبوب نے سب غم بھلا دو تے محشر دا مختار نامہ لے جاؤ میں اوسے نو جنت عطا کر دا جاسا کرو گے جدے ول اشارہ محمد کریم لجپال آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر سوار ہوئے 70,000 فرشتے درود پڑھ رہے ہیں شب اسرا کے دلہا براق پر سوار ہو رہے ہیں چہرہ انور کی نورانیت سے حرم کعبہ چمک اٹھا درود و سلام کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں مرحبا مرحبا کے نعرے لگ رہے ہیں حوران جنت ترانے پڑھ رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام لا مکان کے سفر کے لیے تیار ہو کر براق پر سوار ہو چکے ہیں میری آقا سوار ہو چکے ہیں براق پر چہرہ وضحا کی نورانیت امامہ مقدس کی چمک ملائکہ کا جلوس بہا رہا ہے اور محبوب حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری اب زمین سے پاؤں اٹھاتی ہے اور بیت المقدس کے سفر کی ابتدا ہوتی ہے باغ عالم میں بادیں بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی یہ سواری سوئے ذات باری چلی ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے جذبے حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے سر پہ نورانی صحرے کی کیا بات ہے اور شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے سبحان اللہ شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے حضور علیہ السلام کملی والے آقا سفر کے دوران جب حضور علیہ السلام کا ایک قوم سے گزر ہوا سفر کے دوران ہمارے آقا کا ایک قوم سے گزر ہوا تو کیا دیکھتے ہیں ہمارے کریم لجپال آقا ایک قوم ایسی ہے جن کے سروں کو پتھروں سے پھوڑا جا رہا ہے استغفر اللہ جن کے سروں کو پتھروں سے پھوڑا جا رہا ہے ہمارے کریم لجپال آقا نے جبرائیل امی علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں کو پتھروں سے پھوڑا جا رہا ہے ان کے سر پھر جڑ جاتے ہیں پھر ان کے سر کو پھوڑا جاتا ہے پتھروں سے پھر جڑ جاتے ہیں اسی طرح یہ منظر ہمارے آقا نے دیکھا تو پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جبرائیل امی علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز ادا نہیں کرتے یہ وہ لوگ ہیں جو نماز ادا نہیں کرتے یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے ہیں برائیاں کرتے ہیں اسی طرح ہمارے آقا نے بے شمار منظر دیکھے تو اب کریم لجپال آقا یہ منظر دیکھتے ہوئے عرش معلیٰ لا مکانوں کی سیر کرتے ہوئے رب کے ہاں تشریف لے جاتے ہیں رب کے ہاں تشریف لے جاتے ہیں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کے پاس تشریف لے گئے جب عرش معلیٰ آیا ہمارے آقا نے نالین مبارک اتارنا چاہے آواز قدرت آئی اے محبوب اسی دن کے لیے تو عرش سجایا نالین اتاریے نہیں نالین ڈال کر جوڑے سمیت ہی عرش پر تشریف لے آئے کہ کوئی ولی انگور دیا کوئی ولی انگور دیا او عرش نے چمیاں نے او یار جتیاں حضور دیا عرش نے چمیاں نے یار جتیاں حضور دیا اور کوئی درجن ڈبیاں دا کوئی درجن ڈبیاں دا تم پہ گئی عرشاں تے آیا سرور نبیاں دا آیا سرور نبیاں دا آیا سرور نبیاں دا تم پہ گئی عرشاں تے
آیا سرور نبی آدھا. پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا, پھر خوب اتر آیا تو اس جلوہ اور محبوب علیہ السلام میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا. اب خدا جانے کہ ایک ہاتھ کا بھی فاصلہ رہا یا نہ, بلکہ اس سے بھی کم. معراج ہوئی تا عرش گئے, حق تم سے ملا تم حق سے ملے, سب راز فاوخا دل پہ, حشمت و عزت کیا کیا دیکھا. جب شب اسرا کے دولہ علیہ السلام نے قرب الہی کو پیا لیا, زیارت الہی کا شرف بھی حاصل کر لیا, کعبہ قوسین کی منزلوں کو پا لیا, مازاغ والبشر کا مشرف حاصل کر لیا, دنا فتدلہ فکان قوبہ قوسین او ادنا کی منزلوں کو پا لیا, او ادنا کا مقام پا لیا, فاوحا کو سن لیا, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وہ مقام عطا کیا جو کسی اور کو نہ ملا نہ مل سکے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ مقام عطا کیا نہ کسی اور کو ملا اور نہ مل سکے گا. اپنے محبوب کو پاس بلایا, پاس بٹھایا, راز و نیاز کی باتیں کی, اپنے محبوب کو امت کے لیے تحفہ بھی عطا فرمایا. سبحان اللہ. اپنے محبوب کو امت کے لیے تحفہ بھی عطا فرمایا. کریم لجپال آقا کو تحفہ عطا ہوا, یہ وہ تحفہ ہے جس میں نورانیت ہی نورانیت ہے. سبحان اللہ. وہ تحفہ عطا ہوا, نماز کا تحفہ عطا ہوا, روزوں کا تحفہ عطا ہوا, یہ وہ تحفہ ہے جس میں نورانیت ہی نورانیت ہے. ایسا تحفہ ملا جو قبر کا ساتھی ہے, جو حشر کا ساتھی ہے, جو پل صراط کا ساتھی ہے, جنت کے باب کا ساتھی ہے, جس سے دل کو سرور ملتا ہے, آنکھوں کو نور ملتا ہے. ایسا تحفہ عطا کیا جس میں عبادت ہی عبادت ہے, جس میں ریاضت ہی ریاضت ہے. ایسا تحفہ عطا کیا جس سے قرب الہی کا ذریعہ بنتا ہے. ایسا تحفہ عطا کیا کہ عرش والے کیا فرش والے بھی حیران رہ گئے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو امت کے لیے نماز کا تحفہ عطا کیا, روزوں کا تحفہ عطا کیا. اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں دی اور 1 سال کے روزے دیے. جب رستے میں ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امت کے لیے کیا تحفہ عطا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ 50 نمازیں اور 1 سال کے روزے. پتہ چلا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی, یا رسول اللہ آپ کی امت اتنی ادا نہیں کر سکتی, واپس جائیے, کم کروا کر آئیے. حتیٰ کہ میرے نبی 9 دفعہ واپس آئے اور کم کروائی. اللہ تعالیٰ نے کم کی, ہر بار 5 نمازیں. لوگ کہتے ہیں نبی کر کچھ نہیں سکتا, ہم نے کہا رات میں راج کی. اللہ تعالیٰ نے تو 50 نمازیں دی تھی, تو کم ہمارے آقا نے ہی تو کروائی تھی. آج لوگ کہتے ہیں نبی کر کچھ نہیں سکتا, جو کہتے ہیں نبی کر کچھ نہیں سکتا, ان کے لیے یہ دعویٰ ہے کہ وہ ایسا کریں, یا تو 50 نمازیں پڑھنا شروع کر دیں, یا 50 نمازیں پڑھیں. جو یہ کہتے ہیں نبی کو کر کچھ نہیں سکتا, ہم نے کہا رات میں راج کی. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تو 50 نمازیں عطا کی تھی, پھر 50 سے 5 کیوں پڑھتے ہو؟ یہ 5 کروائی تو ہمارے مصطفیٰ نے کروائی ہے. تو اور توجہ رکھیے گا, اللہ نے فرمایا اے محبوب اگر کوئی نمازیں 5 پڑھے گا تو ثواب 50 کا عطا کروں گا. کوئی نمازیں 5 پڑھے گا ثواب 50 کا عطا کروں گا. کوئی 1 ماہ کے روزے رکھے گا پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماؤں گا, پورے سال کے روزے کا ثواب عطا فرماؤں گا. قربان جاؤ نبی ہو تو ایسا ہو جو امت کے لیے سوچے. قربان جاؤں آمینہ کے لال پر, عرب کے تاجدار پر, امت کے غمخوار پر, امت کا اتنا سوچتے ہیں. اللہ فرماتا ہے مانگ محبوب کیا مانگتا ہے, تو محبوب کہے مولا ربی حبلی امتی, میری امت گناہگار بہت ہے, مولا میری امت پر بخشش فرما, میری امت پر رحم فرما. جو نبی عرش پر جائے رب کا دیدار کرے, کچھ اور نہ مانگے بس امت کی بخشش مانگے, تو سوچو وہ نبی کتنا لجپال کتنا سخی نبی ہوگا. سبحان اللہ. اس نبی کو, ہمارے نبی کو ہماری کتنی فکر ہے.
اور میرے کریم لجپال آقا نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، نماز میں محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز برائی سے روکتی ہے، نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو نماز وہ نماز ہے جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں نماز ادا کرتے ہوئے اپنا سر بھی تن سے جدا کروا دیا۔ ہمارے امام حسین علیہ السلام نے قرآن پاک کی تلاوت کی نیزے کی نوک پہ چڑھ کے۔ لوگوں ہمیں بھی نماز ادا کرنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری اس عبادت کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ